اقبال کو خراج عشورہ اقوام میں جان پیدا کرتے ہیں۔ ملٹن، شیکسپیئر وغیرہ نے قوم کی بے بہا خدمت کی ہے۔ کارلائل نے شیکسپیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز کا ذکر کیا ہے۔ اسے جب شیکسپیئر اور دولت برطانیہ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس نے کہا، میں شیکسپیئر کو کسی قیمت پر نہ دوں گا۔ گو میرے پاس سلطنت نہیں، لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی نوبت آئے تو میں اقبال کو منتخب کروں گا۔ قائد اعظم۔ ایک اور جگہ قائد اعظم لکھتے ہیں، اقبال کی ادبی شخصیت عالمگیر ہے۔ وہ بڑے ادیب، بلند پایہ شاعر اور مفکر اعظم تھے، لیکن اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے۔ مرحوم دور حاضر میں اسلام کے بہترین شاعر تھے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا مجھے موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفیق اور اسلام کا شہدائی نہیں دیکھا۔ قائد اعظم۔ اقبال کی شاعری نے نوجوان مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی ہے، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس مسیحا کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ یہ بات نکلسن نے کہی تھی۔ ہندوستان میں حرکت تجدید نے اپنے ممتاز ترین ظہور سر محمد اقبال کی شاعری میں حاصل کیا۔ سر تھامس آرنولڈ۔ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں، شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم ایک صوفی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مرحوم ایک خوش اوقات صوفی صافی تھے، اور ان کے ہاں آنے والے دوستوں کا مذاق بھی یہی تھا، اور اسی ماحول میں اقبال کی پرورش ہوئی۔ ہندوستان کے اردو دانوں کی زبان پر آج کل اقبال کا ہی چرچا ہے۔ قاضی نظر الاسلام، بنگلہ دیش۔ ڈاکٹر علی شریعتی، جن کا تعلق ایران سے تھا، وہ لکھتے ہیں، محمد اقبال ہمارے عہد میں اسلامی فکر اور انسانی و بین الملکی اسلامی بصیرت کے مظہر ہیں۔ میں جب بھی اقبال کے بارے میں سوچتا ہوں میں ان کو علی نما پاتا ہوں، یعنی ایک ایسا انسان جو علی کی سنت کا پیرو ہو، لیکن وہ انسان 20ویں صدی کی انسانی استعداد کے کیف و کم کا بھی مکمل نمونہ ہے۔ اقبال ہمارے لیے مسیحا بن کر آیا ہے، اور اس نے مردوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ بات شمس العلماء ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں، وہ باوجود اتنا بڑا مشہور شاعر ہونے کے شاعر نہیں ہے، بلکہ اپنے پیام سے مقام نبوت کی جانشینی کا حق ادا کر رہا ہے۔ مبارک ہیں وہ ہستیاں جو اقبال شناس ہو جائیں۔ سر ہربرٹ رائٹ وہ لکھتے ہیں، شاعری میں ما بعد الطبیعاتی صداقتوں کے معیار پہ اگر آج کے اپنے شعرا کی پرکھ کی جائے تو مجھے صرف ایک ہی زندہ شاعر نظر آتا ہے جو کم عیار ثابت نہ ہوگا، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ ہمارے عقیدے اور نسل کا شاعر بھی نہیں ہے۔ میری مراد محمد اقبال سے ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، اقبال کی شاعری کی خاص غائیت تھی۔ مولانا حالی کی طرح اقبال نے بھی اپنی شاعری سے قوم اور ملک کو جگانے اور رہنمائی کا کام لیا۔ یہ اس کے خیال اور فکر کی قوت اور جدت تھی جس نے اس کے کلام اور طرز بیاں میں زور اور جوش پیدا کر دیا۔ نکولائے، جن کا تعلق روس سے تھا، وہ لکھتے ہیں، علامہ اقبال کا شمار 20ویں صدی کے عظیم ترین شعراء و مفکرین میں کیا جاتا ہے۔ ان کی حیات ہی میں انہیں شاعر مشرق کہا جانے لگا۔ ڈاکٹر طہا حسین، جن کا تعلق مصر سے تھا، وہ لکھتے ہیں، اقبال ایک شاعر جس نے زمانے پر اپنا سکہ بٹھا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقادر کرہان، جن کا تعلق ترکی سے تھا، وہ لکھتے ہیں، صرف سرزمین پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ آزادی، وطن پرستی اور فضیلت کے لیے کوشاں تمام مسلمانوں اور انسانوں کی خدمت کرنے والا مفکر شاعر اقبال ہیں۔ عزیز احمد لکھتے ہیں،
اقبال کا سارا کلام پڑھنے کے بعد ایک سیدھی سادی بات جو ایک عامی کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو پہچانے اور ان سے کام لے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھے، اسلامی تعلیمات کی ہر کی روح کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو وہ حقیقت میں خدا کا جانشین بن سکتا ہے اور اپنی تقدیر کا آپ مالک بن سکتا ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی لکھتے ہیں، ہم اقبال کو عہد جدید کا زبردست مفکر اسلامی، مجدد ملت اور اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا داعی کہتے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور لکھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال اپنی وفات سے ہمارے ادب میں ایسی جگہ خالی کر گئے ہیں جس کا گھاؤ مدت مدید میں بھی مندمل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا رتبہ آج دنیا میں اتنا کم پایا ہے کہ ہم کسی حالت میں ایسے شاعر کی کمی برداشت نہیں کر سکتے جن کے کلام نے عالمگیر مقبولیت حاصل کر لی ہو۔ ڈاکٹر عبد الوہاب عزام جن کا تعلق مصر سے تھا وہ لکھتے ہیں، اگر جلال الدین رومی اس زمانے میں جی اٹھیں تو وہ محمد اقبال ہی ہوں گے۔ 7ویں صدی کے جلال اور 14ویں صدی کے اقبال کو ایک ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے شہنشاہانہ طرز حکومت کا ایک کرشمہ ہے کہ اقبال جیسا شاعر جس کا نام گزشتہ 10 برس سے اس کے ہم وطن مسلمانان ہند میں بچے بچے کی زبان پہ ہے، اس کے کلام کا ترجمہ اس قدر عرصے کے بعد جا کے ہماری زبان میں ہو سکے۔ ہندوؤں میں جو مرتبہ ٹیگور کو حاصل ہے وہی مسلمانوں میں اقبال کو ہے، اور زیادہ صحیح طور پہ ہے، اس لیے کہ ٹیگور کو بنگال سے باہر اس وقت تک کسی نے نہ پوچھا جب تک وہ یورپ جا کے نوبل پرائز نہ حاصل کر لائے، برخلاف اس کے اقبال کی شہرت یورپ کی آنت سے بالکل مستثنیٰ ہے۔ یہ بات ایم فاسٹر نے لکھی تھی 1920 میں۔ اور علامہ اقبال اپنے متعلق لکھتے ہیں، میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا، فن شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، ہاں بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے حالات و روایت کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، اقبال واحد شاعر ہیں جن کے پیغام نے ہماری نوجوان نسل کو متاثر کیا، انہیں حرکت میں لایا اور ان کی سوچ میں انقلاب برپا کر دیا۔ جواہر لال نہرو وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے علمی تعاون کی پہچان، اقبال ایک غیر معمولی شخص تھے جن کی شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں کی امنگوں کو آواز دی۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین وہ اقبال کی فلسفیانہ گہرائی کی تعریف میں لکھتے ہیں، اقبال کا فلسفہ اسلامی، روحانی اور علمی روایات میں گہری جڑیں رکھتا تھا، پھر بھی وہ ترقی پسند اور مستقبل بین تھے۔ پروفیسر ریلف رسل لکھتے ہیں، اقبال کی ادبی خدمات کی ستائش، اقبال کی شاعری حکمت کا خزانہ اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے روحانی تحریک کا ذریعہ ہے۔ فیض احمد فیض لکھتے ہیں، اقبال کی شاعری نہ صرف ہمارے ادب میں ایک طاقتور قوت ہے بلکہ ہماری قوم کے لیے ایک رہنما روشنی بھی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ لکھتے ہیں، اقبال کے خیالات اور شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک علمی بیداری پیدا کی۔ این میری شمل لکھتی ہیں، اقبال کی شاعری اور فلسفہ ان کی گہری روحانی بصیرت اور انسانی حالت کی گہری سمجھ کا عکاس ہے۔